الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ ہم پھر دارالفتہ اہل سنت کے براہ راست سلسلے میں حاضر ہیں، اور بدھ کی صبح ہونے والا یہ سلسلہ ہمارا بالخصوص USA اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے اور بالعموم دنیا بھر اور پاکستان کے ناظرین کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ ابتداءً موضوع سے متعلق چند گفتگو کرنے کے بعد، چند تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد ہم آپ کی کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ موضوع سے متعلق بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں، اور موضوع سے ہٹ کر بھی اگر آپ کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ شامل سلسلہ ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت کے اندر ہم آپ کا سوال شامل سلسلہ کریں گے۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ ہمیں واٹس ایپ آڈیو اور ویڈیو کر سکتے ہیں، اور ٹیکسٹ میسیجز بھی آپ کر سکتے ہیں، اور بہت سے ناظرین ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ وہاں بھی اپنے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم ان تمام سوالات کو ممکنہ صورت کے اندر شامل سلسلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے کئی سلسلوں سے ہم تجارت اور اسلام پر بات کر رہے تھے، اور لاسٹ سلسلے کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ اب ہم اس موضوع کو تھوڑا سا اور وسعت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور فقط تجارت ہی نہیں بلکہ ذرائع آمدن پر ہم گفتگو کریں گے کہ ذریعہ آمدنی، چاہے وہ تجارت ہو یا وہ نوکری ہو یا اور کچھ ہو، ان تمام پہلوؤں کو ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پیٹ میں جو لقمہ جائے وہ حلال کا جائے، وہ اپنی اولاد کو جو لقمہ کھلائے وہ حلال کا کھلائے۔ تو حلال کھانا، حلال کھلانا یہی ضروری ہے، حرام سے بچنا اور بچانا یہ ضروری ہے، مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ لہٰذا ہمیں جو بھی ذریعہ آمدنی ہم اختیار کر رہے ہیں اس سے متعلق یہ جاننا پہلے ضروری ہے کہ آیا وہ ذریعہ آمدنی حلال ہے یا حرام ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور بات ہوتی ہے کہ بعض صورتوں کے اندر اگرچہ علماء یہ بیان کر دیتے ہیں کہ اس روزگار کے ذریعے سے جو روزی کمائی گئی وہ حلال ہے، لیکن وہ کمانے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے کمائی کے حرام ہونے کے اوپر ہم بچ رہے ہیں، کیوں بچ رہے ہیں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ ہم اپنے پیٹ کے اندر حرام لقمہ ڈالیں۔ تو یہاں پر ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح وہ بات رب کو ناپسندیدہ ہے، یوں ہی یہ بات بھی رب کو ناپسندیدہ ہے کہ ہم کوئی ایسا ذریعہ آمدنی ہی کیوں اختیار کریں کہ جس کو اختیار کرنا ہی ناجائز اور گناہ ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، یا عموماً جب سوال پوچھتے ہیں اور انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے، ان کا فوراً ڈائریکٹ اگلا سوال ہی یہ ہوتا ہے کہ کیا کمائی حلال ہے؟ اس کا مطلب بظاہر جو نظر آتا ہے ان کی گفتگو سے یا ان کے انداز گفتگو سے کہ اگر کمائی حلال ہے تو ٹھیک ہے ہم چلا لیں گے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ حرام کمائی بھی رب کی ناپسندیدگی کی وجہ سے حرام ہے، اور کمائی حلال ہو لیکن ذریعہ جو ہے وہ حرام ہو تو وہ بھی بہرحال رب کی ناراضگی ہی ہے، رب کی ناپسندیدگی والے کاموں میں سے ہی اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس سے بھی حتی الامکان بچنا ضروری ہے، اس کو بھی اختیار کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کی ایک سمپل سی مثال میں عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی جگہ پر جاب کرتا ہے، اور وہاں پر اس قریب میں مسجد بھی ہے اہل سنت کی، اور امام بھی باشرائط پایا جاتا ہے۔ اب جماعت اس کے اوپر واجب ہے، اور کمپنی کی جانب سے، سیٹ کی جانب سے اس کو باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یا بعض جگہوں کے اوپر نماز پڑھنے کی ہی اجازت نہیں ہے۔ تو اب سوال جب پوچھا جائے گا تو اسے یہی کہا جائے گا کہ
کہ آپ باجماعت نماز ادا کریں جب آپ پر جماعت واجب ہے، اور نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے، تو جہاں نماز سے ہی روکا جا رہا ہے تو نماز ادا کریں گے، اور ایسی نوکری جس میں جماعت واجب ہونے کی صورت میں اس سے روکا جا رہا ہو یا اصل نماز سے ہی روکا جا رہا ہو، ایسی نوکری کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر یہاں پر کوئی سوال یہ اٹھاتا ہے کہ کیا کمائی حلال ہے، تو آگے اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے، مثال کے طور پہ وہ درزی ہے یا اور کوئی اس کا پیشہ ہے اور وہ کام کر رہا ہے، وہ کام اگرچہ جائز ہو اور اس کے بدلے میں ملنے والی اجرت کمائی حلال ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کمائی حلال ہو تو اس کو اس کام کے کرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اس کام کا کرنا اس کے لیے جو ہے وہ گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اس کا ایک فرض یا شریعت مطہرہ کی جانب سے بیان کردہ ایک واجب ترک ہو رہا ہے۔ تو جو ایسا کام ہے کہ جس کے کرنے کے اندر اللہ عز و جل کے حقوق تلف ہو رہے ہیں تو اس کو کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مخلوق کی اطاعت میں، حدیث مبارکہ ہے کہ مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ کوئی ایسا کام بندہ نہ کرے کہ مخلوق کی بات مان رہا ہو حالانکہ اس کے اندر خالق عز و جل کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ تو اصل خالق و مالک اور رزاق عز و جل کی ذات پر توکل اور کامل بھروسہ ہونا چاہیے، وہی روزی دینے والا ہے۔ حلال ذریعہ بھی روزی کے اختیار کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری کمائی ہے اسے بھی حلال بنائیں، تو دونوں ہی چیزوں کا حلال اور جائز ہونا ضروری ہے۔ آئیے کچھ ہم آپ کی کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ تو میرا یہ سوال دارالفتہ اہل سنت سے ہے کہ یہ کسی کا بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی عزیز و اقارب آئے ہیں، وہ ان کو کوئی پیسے دے گئے ہیں، یا عقیقہ وغیرہ کیا ہے تو کوئی اپنا مہمان آئے ہیں، عزیز و اقارب آئے ہیں، وہ پیسے دے گئے ہیں، کیا وہ پیسے جو ہیں والدین ان کو استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کے متعلق وہ کیا کریں؟ جی مزید کال۔ محمد طارق عزیز عرض کر رہا ہوں عرب شریف سے۔ میرا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ میری 5 بہنیں ہیں اور میں ان کا بھائی ہوں، اور ایک میری والدہ ہے، والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو جو میرا والد صاحب کی پراپرٹی تھی، جو گھر تھا، تو ساری بہنوں نے میرے نام گفٹ کر دیا، تحفہ دے دیا، پیسہ کچھ نہیں لیا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں لیں گے پیسہ۔ تو آفس میں جا کے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دے کے تو ڈاکومنٹیشن ہو گئی۔ تو اس میں کیا میرے نام پہ ہو گیا، یا اس میں کچھ اور سلسلہ کرنا ہے جن کی وجہ سے یہ میرا حصہ ہو جائے؟ کیونکہ خوشی سے ہوا ہے، اس میں کچھ مطلب زبردستی نہیں، ہر طرح پیار محبت سے انہوں نے خود ہی دیا ہے۔ جی مزید کال۔ میرا دارالفتہ اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جائیداد کے جو وارث ہوتے ہیں، اگر وہ اپنی زندگی میں ہی جو بھی مطلب کہ اس جائیداد کے وارث جن کو وہ بنانا چاہیں، ان کو وہ بٹوارہ کیسے کریں، کیسے تقسیم کریں اپنی اس جائیداد کو ان سب حصے داروں میں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جی تینوں ہی سوال کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے موضوع کے ساتھ بھی ہے کہ میرے پاس جو آمدن آ رہی ہے، آمدن کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ جاب کو یا اپنی محنت والے کی ہی بات کریں، وراثت بھی آپ کے پاس آنے والی جو ہے وہ آمدن ہی ہے، تو اس کا بھی حلال طریقے سے ہی آنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یہ بچوں کے لیے گفٹ تحائف جو ہے وہ دیے گئے، تو اس کا یہ بھی ایک آمدن ہے، آمدن ہوئی مجھے، تو اب اس کا کیا حکم ہے، کس کی ملکیت ہے؟ دیکھیں بچوں کو جو چھوٹے کپڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں، جو کہ بچے کے لیے ہی دیے جا رہے ہیں، کپڑے چھوٹے ہیں، بچے کی عمر کے حساب سے ہیں، تو وہ بچے کو پہنانے کے لیے ہی دیے گئے ہیں، تو وہ تو بچے کی ملکیت ہو جائیں گے۔ البتہ اس کے علاوہ جو عقیقے کے موقع پر یا بچے کی پیدائش کے موقع کے اوپر بچے کو نام پر بچے کے ہاتھ میں رکھ دیے جاتے ہیں، بچہ پکڑ بھی نہیں پاتا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، 500، 1000 یا 200، تو وہ اس کا مقصد بچے کو دینا نہیں ہوتا بلکہ ان کے والدین کو دینا ہوتا ہے، تو اس کے مالک ان کے والدین ہوں گے۔ اگر والد کے رشتہ دار جو ہے وہ آئے ہیں یا والد کے دوست احباب آئے ہیں تو وہ والد کی ملکیت ہوں گے، والدہ کے آئے ہیں تو وہ والدہ کی ملکیت ہوں گے، تو یہ جب ان کی ملکیت ہیں تو وہ اسے اپنے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بچے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں جو چیزیں بچے کی ملکیت ہوں گی وہ بہرحال بچے کے لیے ہی استعمال کرنی ہوں گی، وہ کسی اور دوسرے بچے کو دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال وراثت سے متعلق کہ بہنوں نے حصہ معاف کر دیا، لیا نہیں، ان کے نام جا کر کروا دیا، تو اس حوالے سے انہوں نے سوال کیا۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیتے ہوئے ایک حق یہ بھی دیا
کہ عورت کا وراثت میں حصہ رکھا کہ بیٹی ہے تو اس کا حصہ ہے، بہن ہے تو اس کا حصہ ہے، ماں ہے تو اس کا حصہ ہے، بیوی ہے تو اس کا حصہ ہے، تو یہ وراثت کے حصے جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے عورتوں کو دیے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان حصوں کی ادائیگی کریں۔ ہاں، جہاں پر واقعی بہن یا کوئی بھی عورت اپنی خوشی سے، رضامندی سے اپنا حصہ کسی اور کو دے دیتی ہے تو ایسی صورت کے اندر چند احکام کو دیکھنا ضروری ہوگا کہ وہ چیز جو کسی اور کو دے رہی ہے اس کی کیفیت کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے، کیا وہ ایسی چیز ہے کہ وہ تقسیم ہو سکتی ہے، اور تقسیم ہونے کے بعد اس کا جو ایک حصہ بنے گا کیا وہ اتنا ہوگا کہ وہ دوسرے کے لیے قابل انتفاع ہوگا، یا اوورآل اس سے انتفاع نفع اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس کی مثال لیجئے کہ اگر کوئی ایک جو ہے وہ کمرہ ہو اور اس کے اندر 10 حصے دار ہوں، تو اب اگر وہ تقسیم ہوگا تو شاید ہر ایک کے حصے کے اندر اتنا ہی جو ہے وہ حصہ آئے گا کہ اس کے اندر وہ شاید کھڑا ہی ہو سکے یا بیٹھ ہی سکے، اس کا نفع نہیں اٹھایا جا سکتا، بہت مختصر سا حصہ آئے گا۔ تو یہ چیز کہلاتی ہے کہ یہ چیز وہ ہے کہ جو تقسیم نہیں ہو سکتی، یا تقسیم ہونے کے بعد اس کا نفع نہیں ہوگا۔ تو اگر ایسی چیز ہے تو اس کا معاملہ جدا ہے، اور اگر ایسی چیز ہے جو تقسیم ہو سکتی ہے، بڑی زمینیں ہیں، کھیت ہیں یا مختلف گھر ہیں، تقسیم کے بعد ان کا جو ہے وہ حصہ بنتا ہے، تو ان کو اگر ہبہ کر دیا ایک وارث نے اپنے دوسرے وارث کو تو وہ ہبہ جائز ہے، جبکہ دیگر تمام شرائط ہبہ بھی پائی جائیں۔ لیکن معاملہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر، بلکہ اکثر یہ بات کہیں تو غلط نہ ہوگا، کہ کسی اور کو دینے کے بجائے بہنیں معاف کر دیتی ہیں یا ان سے معاف کروا لیا جاتا ہے، یا وہ کہتی ہیں ہم حصہ لینا نہیں چاہتی۔ تو وراثت کا حق ایک ایسا حق ہے کہ یہ خود بخود انسان کی ملکیت میں آ جاتا ہے، اور کسی کا یہ کہنا کہ میں اس کو قبول نہیں کرتا یا میں لینا نہیں چاہتا یا میں معاف کر دیتا ہوں، اس سے وہ حق ختم نہیں ہوتا جب تک کہ اپنی ملکیت سے اسے نکالے نہیں۔ نکالنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کسی کو بیچ دے یا کسی کو ہبہ کر دے۔ پھر ہبہ قبضہ کر کے بھی ہو سکتا ہے اور قبضہ کیے بغیر بھی ہو سکتا ہے، البتہ جب ہبہ ہوگا تو اس کی اپنی شرائط بہرحال موجود ہیں، ان تمام کی روشنی کے اندر ہی ہبہ پایا جائے گا تو ہبہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو فقط بہنوں کا یہ کہنا کہ ہم لے نہیں رہیں، ہم جو ہے وہ حصہ نہیں چاہتی، تو ایسی صورت کے اندر وہ حصہ ان کا اپنی جگہ موجود ہی رہے گا۔ ہاں، اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنا حصہ بخوشی اپنے بھائی کو دیا تو پھر ہبہ کی تمام صورتوں کے مطابق حکم ہوگا۔ تو لہذا خاص اپنے اس مسئلے سے متعلق ہمارے سائل محترم ہم سے فون پر دارالفتاء اہل سنت کے اندر رابطہ فرما لیں۔ اچھا، تیسرا ہمارا سوال جو ہے وہ زندگی کے اندر ہی جائیداد کی تقسیم سے متعلق تھا کہ زندگی کے اندر اگر جائیداد تقسیم کی جائے تو اس کی کیا صورت ہو۔ دیکھیں، زندگی میں جو شخص اپنے مال کا مالک ہے وہ اپنے مال کا مالک ہے، زندگی میں اس کے مال میں کسی دوسرے کا بطور وراثت حق نہیں ہے۔ آج کل بہت ناخلف اولادیں جو ہے وہ زندگی میں ہی اپنے والدین سے اس بات کا تقاضا کر رہی ہوتی ہیں کہ بھئی وراثت تقسیم کر کے ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے، ہمیں ہمارا حق دیا جائے، حالانکہ نہ ابھی آپ کا حصہ ہے نہ ابھی آپ کا حق ہے، ابھی تو جو مالک ہے اسی کا حق ہے اور اسی کا حصہ ہے، تو وہ اپنے تمام مال کا مالک ہے، وہ جو چاہے اس مال کے ساتھ جو ہے وہ جائز طریقہ کار کے مطابق کرے، تو وہ آپ کو دینے کا پابند نہیں ہے۔ اور اگر اس بنیاد پر یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جناب والا کل کو تو ہم ہی نے حصہ دار بننا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ جس طرح بیٹا باپ کی وراثت میں حقدار بنتا ہے، یوں ہی باپ بھی بیٹے کی وراثت میں حقدار بنتا ہے، ماں بھی بیٹے کی وراثت میں، بیٹی کی وراثت میں حقدار بنتی ہے۔ کیا پتہ کہ آپ کا انتقال پہلے ہو جائے اپنے باپ سے، تو چلے تھے آپ حصہ مانگنے، اب باپ کو جو ہے وہ حصہ ملے گا آپ کے ترکے سے۔ اور یہاں پر لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں بھی کرتے ہیں، کنفیوژن کا بھی شکار ہوتے ہیں شاید کہ جناب باپ کو حصہ جو ہے وہ کیوں ہم اپنے مال میں سے دیں، ہمارا تو یہ اپنا کمایا ہوا مال ہے۔ ارے آپ کا کمایا ہوا مال ہے تو باپ نے جو کمایا وہ بھی تو اس کا کمایا ہوا ہی مال ہے، جب اس کے کمائے ہوئے مال میں سے آپ کا حصہ ہو سکتا ہے تو اسی طریقے سے آپ کے کمائے ہوئے مال میں سے اگر آپ انتقال کر جائیں گے تو آپ کے باپ کا بھی جو ہے وہ حصہ ہوگا۔ کیا کبھی کسی باپ کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے اس بات پر حصے کا تقاضا کر رہا ہو
یا حق وراثت مانگ رہا ہو کہ چونکہ میں تمہارا وارث ہو سکتا ہوں لہٰذا تم مجھے اپنی زندگی کے اندر ہی جو ہے وہ حصہ دو. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ایسا، لیکن اولادوں کو اکثر دیکھا ہوا کہ اولادیں اس بنیاد پر کہ جناب ہم وارث ہیں یا ہو سکتے ہیں لہٰذا ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے، تو اولادوں کا یہ مطالبہ کرنا والدین کی رضامندی کے بغیر سراسر غلط ہے اور والدین کو تکلیف و ایذا دینے والی چیز ہے، جس سے بچنا ان کے لیے بہرحال ضروری ہے. کئی والدین روتے ہوئے آتے ہیں کہ جناب اولاد جو ہے وہ ہمیں اس بڑھاپے کے اندر بے گھر کر رہی ہے، گھر تقسیم کرنے کی باتیں کر رہی ہے. ان اولادوں کو بھی سوچنا چاہیے. اور دوسری جانب والدین سے بھی عرض کروں گا کہ اگر آپ اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بڑھاپے کے اندر آپ کی دینی تربیت والی اولاد آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گی بلکہ آپ کا خیال رکھنے والی ہوگی. اب آتے ہیں مسئلے کی طرف کہ اگر زندگی میں کوئی شخص بخوشی اپنی جائیداد خود تقسیم کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی بقیہ زندگی کے لیے وہ جتنا مال اپنے لیے رکھنا چاہتا ہے اتنا اپنے لیے رکھ لے، جتنا اپنی زوجہ کے لیے رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے رکھ لے. اگر کوئی مال صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہے تو وہ صدقہ و خیرات کر دے. اب اس کے بعد جو مال بچا ہے جس کا اس کا تقسیم کرنے کا ارادہ ہے کہ اتنا مال میں نے تقسیم کرنا ہے، تو اس میں سب سے افضل یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم کرے. جتنا بیٹے کو دے اتنا ہی بیٹی کو دے. اگرچہ یہ بھی جائز ہے کہ بیٹے کو بیٹی کا ڈبل دے، بیٹی کو مثلا جو ہے وہ سنگل حصہ دیا اور بیٹے کو اس کا ڈبل حصہ دیا، یہ بھی جائز ہے. لیکن زندگی میں تقسیم کے وقت افضل یہ ہے کہ برابر برابر دے. ہاں اگر کسی کو اس وجہ سے زیادہ دیتا ہے کہ وہ اولاد دین کے کاموں میں مصروف ہے، معاش سے جو ہے وہ دور ہوئی ہوئی ہے اور دین کے کاموں میں لگی ہوئی ہے، تو اب اس کو اگر زیادہ دیتا ہے تو بالکل دے سکتا ہے. یا اگر کوئی اولاد اپاہج ہے، اس کو اس وجہ سے اس کی مدد وغیرہ زیادہ کرنا چاہے دوسرے بچوں کے مقابلے میں تو کر سکتا ہے، ورنہ اولادوں کے درمیان برابری رکھی جائے. اور اگر برابری نہ ہو تو بہرحال ظلم نہ ہو، کسی کو بلا وجہ مکمل طور پر محروم کر دینا یہ ہرگز نہ کیا جائے کہ یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے. تو اس بات کا خیال کرتے ہوئے جائیداد زندگی میں تقسیم کی جا سکتی ہے. لیکن یہاں ایک اور بات اہم ضروری ہے کہ عموماً ہمارے ہاں جائیدادوں کی تقسیم پیپرز پر تو ہو جاتی ہے، لیکن اس پر قبضہ شرعی، کیونکہ ہبہ ہوتا ہے، یہ گفٹ ہوتا ہے، تو اب گفٹ کے لیے قبضہ بہرحال ضروری ہے. تو اس کی ایک تو تقسیم اور تقسیم کے بعد اس کا قبضہ یہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ زندگی میں دینا چاہتے ہیں تو آپ پھر تقسیم کر کے آپ قبضہ بھی ہر ایک کا اس پر دلا دیں. ورنہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کر کے تو والد محترم انتقال کر جاتے ہیں. اب جب اولادوں کی درمیان تقسیم نہیں ہوئی ہوتی یا قبضہ نہیں ہوا ہوتا، تو جب قبضہ نہ ہو اور وارث کا جو مورث ہے جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس کا انتقال ہو جائے، تو یہ زندگی میں کی ہوئی تمام ہبہ یا تمام تقسیمات باطل ہو جاتی ہیں اور پھر ٹوٹل ترکے کے اندر وراثت کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ وراثت تقسیم ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر دینا ہے تو پھر زندگی کے اندر ہبہ کی تمام شرائط کا خیال کرتے ہوئے دیجیے. اور اس حوالے سے فیصلہ کرنے سے پہلے آپ مشورے کے لیے دارالفتاء اہل سنت میں بھی تشریف لے آئیے. جی مزید کالز. یہ سر میں نے کہا کہ 4 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں جب، اور یہ قل اللہ علام تو پڑھ کے قل اللہ 4 بار ہم پڑھ سکتے ہیں اس 4 رکعت فرض ہے. اور ایک اور ہے سر، ایک اور ہے کہ یہ جو وطر پڑھتے ہیں، وطروں میں اگر دعائے قنوت نہیں آتی ہو تو قل اللہ اور الحمد ہم پڑھ سکتے ہیں اس میں 3 بار. یہ ہمیں سوال صرف یہ کر کے دے کہ مہربانی. ٹی وی ہم تو دیکھ رہے ہیں چینل. جی مزید کال. محمد نواز اتاری مکہ پاک سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتاء اہل سنت مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آب زمزم پانی میں اور پانی ملایا جاتا ہے اور اس کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے، بیٹھ کر پینا چاہیے، اور آب زمزم کو گرم کر سکتے ہیں، کیا اس کی چائے بنا سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. جی مزید کال. میرا ایک سوال ہے کہ کئی لوگ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی قاعدے میں جب 2 رکعت پڑھ کے 4 رکعت میں 2 رکعت پڑھ کے تو اس میں سے اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بجائے وہ وحدہ لا شریک بھی کہتے ہیں. پھر آگے جا کے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ،
یعنی اس طرح کے وہ پڑھتے ہیں کہ دونوں کی شہادت دیتے ہیں کہ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہاں پر وہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ بھی کہتے ہیں، کیا آیا یہ نماز میں صحیح ہے؟ جی، پہلا سوال تکرار صورت سے متعلق انہوں نے کیا کہ ایک ہی رکعت کے اندر ہم 4 مرتبہ سورہ اخلاص قل اللہ احد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ فرضوں کے اندر تکرار صورت منع ہے، البتہ نوافل کے اندر تکرار صورت کیا جا سکتا ہے۔ تو فرض نماز ادا کر رہے ہیں تو اس میں ایک ہی مرتبہ صورت پڑھیں، البتہ نوافل ہے تو اس کے اندر تکرار ہو سکتی ہے، 4 سے زائد مرتبہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور انہی کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ دعائے قنوت یاد نہ ہو تو ہم دعائے قنوت کی جگہ کیا سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ سورہ فاتحہ بنیت دعا پڑھ لیں گے تو دعائے قنوت کا واجب ادا ہو جائے گا، البتہ اگر آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی تو اس کی جگہ آپ دیگر دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لی، یہ بھی 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال دعائے قنوت بھی اس کے ساتھ ساتھ سیکھتے رہنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ پھر دعائے قنوت جب یاد ہو جائے تو اس کے بعد دعائے قنوت ہی ادا کیجیے۔ دوسرا سوال ہمارا آب زمزم سے متعلق انہوں نے کیا کہ آب زمزم میں جب دوسرا پانی ملا دیا جائے تو پھر کیا بیٹھ کر پیا جائے گا یا کھڑے ہو کر؟ جب دوسرا پانی ملا دیا جائے گا تو پھر آب زمزم بیٹھ کر پیا جائے گا، جب آب زمزم خالص ہو تو کھڑے ہو کر پیا جائے۔ اور آب زمزم گرم کرنے سے متعلق انہوں نے سوال کیا تو گرم کیا جا سکتا ہے، گرم کر کے پیا بھی جا سکتا ہے، اور چائے وغیرہ بنانا بھی جائز ہے، البتہ چائے بنانے کے اندر چونکہ پتی وغیرہ کے اجزاء جو ہے وہ پھینکے جاتے ہیں تو اس اعتبار سے زمزم کا پانی اس میں شامل ہوگا تو وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ ضائع ہوگا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے اندر آب زمزم شامل نہ کیا جائے۔ تیسرا سوال التحیات سے متعلق ان کا تھا کہ التحیات میں اگر کسی شخص نے وحدہ لا شریک پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ اگر پڑھ لیا تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن جو فقہ حنفی کے اندر تشہد ہے اس تشہد کے اندر وحدہ لا شریک لہ کے الفاظ نہیں ہیں، اگرچہ دیگر روایات جو ہیں تشہد کی ان کے اندر موجود ہے، لیکن فقہ حنفی میں جو تشہد سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتا ہے ان سے مروی روایت کے اندر ہے، وہاں پر فقط وحدہ لا شریک لہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ الفاظ ہیں، تو وہی الفاظ ادا کیے جائیں، لیکن اگر کسی نے پڑھ لیا تو بہرحال اس کی نماز ہو جائے گی۔ جی مزید کالز۔ سوال یہ ہے کہ میں موبائل شاپ ہے میری، میں موبائل شاپ کام کرتا ہوں، تو جب کوئی میرے پاس کسٹمر آتا ہے تو میں اس سے یہ کوئی چیز کہتا ہوں کہ ایل سی ڈی انہوں نے ڈلوانی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایل سی ڈی 450 روپے کی ہے، اور بعد میں وہ چلا جاتا ہے، میں کھول کے چیک کرتا ہوں تو اس کی ایل سی ڈی ٹھیک ہوتی ہے، تھوڑا بہت مسائل ہوتا ہے، اب میں اسی ایل سی ڈی کو ٹھیک کر دیتا ہوں، کیا میں نے جو اس کے ساتھ طے کیا ہے وہ اس سے لے سکتا ہوں یا جو جتنا کام کیا اتنا ہی لوں؟ جی مزید کال۔ سوال یہ ہے کہ میں موبائل مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر مسجد میں پہلی صف میں دوسرے لوگ اپنی سنتیں وغیرہ نماز پڑھ رہے ہوں اور جماعت کا وقت بھی ہو گیا تو اب ایسی حالت میں کیا کرے؟ کیا ان کی نماز پورے ہونے تک جماعت کو روک دے یا وہ نماز پڑھے اور ساتھ میں ہی صف میں جماعت کھڑی کر دے؟ برائے کرم ارشاد فرمائیے۔ جی مزید کال۔ حضور ایک سوال عرض کرنا تھا، میں کمپنی میں کام کرتا ہوں، گاڑی چلاتا ہوں، وہاں پہ میری اپنی گاڑی ہے، وہ کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہے، تو جو لڑکے سیل مین کام کرتے ہیں جن کو جو سٹاک وہ شاپ کیپرز کو دیا جاتا ہے اور اس میں سے گتا بچ جاتا ہے، گتے کے کارٹن بچتے ہیں، وہ کارٹن گاڑی میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ کمپنی میں واپس نہیں جاتے۔ کمپنی والے کہتے ہیں کہ جو ہم مینیجر وغیرہ بیٹھا ہے کہ یہ کارٹن شروع سے روٹین ہے کہ یہ جو گاڑی کا ڈرائیور ہے وہ یہ رکھ لیتا ہے، ان کو اس کو سیل کر لیتا ہے، اس کی رقم اپنے استعمال میں کر لیتا ہے۔ تو حضور عرض یہ کرنی تھی کیا وہ گتے بیچ کی جو رقم ملتی ہے وہ استعمال ہمارے میں جائز ہے، ہمارے لیے جائز ہے، وہ حلال میں شمار ہوگی؟ پلیز اس کا مجھے جواب دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال ہمارا کہ ریپیئرنگ والوں کو کئی معاملات کے اندر اس بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ ابتداً کسی چیز کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جناب اس کے اندر یہ چیز ہے اور اتنا خرچہ آئے گا، یہ چیز خراب ہے، یہ چیز تبدیل کرنی پڑے گی، اس چیز کے اتنے پیسے ہیں اور ریپیئرنگ کے اتنے پیسے ہیں، لہٰذا یہ اتنے ہو گئے، تو اب وہ کسٹمر دے کر چلے جاتا ہے۔ اب جب یہ بعد میں دیکھتے ہیں تو اس چیز کو تبدیل کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، فقط ریپیئرنگ کر کے جو ہے وہ
کام چل سکتا ہے، تو اب یہ اس چیز کی قیمت بہرحال وصول نہیں کر سکتے کہ اگر ایل سی ڈی 500 کی ہے اور ریپیئرنگ جو ہے وہ ایل سی ڈی لگانے کے ساتھ جو ہے وہ 600 روپے میں سودا طے ہوا، اور اب ایل سی ڈی تو آئی نہیں، اب فقط اس نے اس کو اسی طریقے سے درست کر دیا، تو اب 500 نہیں لے سکتا، بلکہ اب یہ اس کو 500 اس سے لینا جائز نہیں ہوگا کہ یہ جھوٹ ہوگا، کیونکہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک خرید و فروخت اور ایک ساتھ میں اجرت یعنی اجارہ۔ تو بیع پلس اجارہ یہاں پر پایا جاتا ہے۔ تو بیع جس چیز پر کی گئی ہے کہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ خریدوں گا، یا میں آپ کو ایل سی ڈی بیچ رہا ہوں اور بیچنے کے بعد آپ کی اجازت سے اس میں لگا رہا ہوں، تو وہ خرید و فروخت تو پائی ہی نہیں گئی، تو لہذا جب وہ پائی نہیں گئی تو اس کے پیسے لینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ بہت ساری جگہوں پر ریپیئرنگ والوں کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو انہیں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال ہمارا جماعت اور سنتیں، کہ اگر مسجد کے اندر لوگ سنتیں ادا کر رہے ہیں، مثلا پہلی صف میں ہی سنتیں ادا کر رہے ہیں اور جماعت کا وقت ہو گیا، تو کیا ایسی صورت کے اندر جماعت قائم کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جماعت قائم تو کی جا سکتی ہے، اگر وقت ہے تو ایسی صورت کے اندر انتظار بھی کیا جا سکتا ہے ان کی سنتیں ادا مکمل کرنے کا، اور بہرحال جماعت ادا بھی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، وہ افراد جو بیچ میں اپنی نماز پڑھ رہے ہیں ان کی وجہ سے قطع صف ہوگا، اس لیے کوشش کی جائے کہ اگر وقت میں گنجائش ہے تو ان کی سنتیں مکمل کرنے کا انتظار کیا جائے، اور چاہیے بھی دیگر سنتیں پڑھنے والوں کو بھی چاہیے کہ وقت کو سامنے رکھتے ہوئے جب سنتیں ادا کریں تو پھر اگلی صفوں کے بجائے پیچھے برآمدے میں یا صحن کے اندر سنتیں ادا کریں، اور کسی آڑ میں یعنی سترے وغیرہ میں یا کسی دیوار یا ستون کی آڑ میں نماز سنت ادا کریں۔ تیسرا سوال انہوں نے کہا کہ گتے کا اسکریپ وغیرہ ہوتا ہے یا گتے کے ڈبے ہوتے ہیں وہ فالتو ہوتے ہیں، وہ ڈرائیور لیتا ہے۔ لیکن پچھلے ڈرائیور یہ کرتے تھے تو یہ تو اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، یہ دیکھا جائے گا، کمپنی سے پوچھا جائے گا کہ واقعی کمپنی کا جو مالک ہے اس کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ چیز اسکریپ جو ہے یہ ڈرائیور لے کے جاتے ہیں اور انہیں اس بات پر اعتراض نہیں ہے، یا انہیں نے کہا بھائی کہ بھائی تمہاری مرضی ہے، تم اس کو چاہے پھینکو کچھ بھی کرو، یا پھینکنے کے لیے دیا اور وہ پھینکنے کے بجائے اس کو جو ہے وہ فروخت کر دیتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر تو اس کی انکم حلال ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، مالک اس وجہ سے خاموش ہے کہ یار یہ پرانا ڈرائیور بھی یہ کرتے تھے، نئے کو میں منع کروں گا تو یہ پھر جو ہے وہ دیگر چیزوں میں ڈنڈی ماریں گے، یا یہ جو ہے وہ مال وقت پہ نہیں لایا کریں گے، یہ اپنے کاموں کے اندر جو ہے وہ اونچ نیچ کرنا شروع کر دیں گے، اس وجہ سے مالک جو ہے وہ خاموش ہے، تو بہرحال پھر ان کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور جہاں بھی معاملہ آ جائے اس طرح کا، بعض جگہوں پر یہ کنڈیشن آ جاتی ہے کہ آپ کے لیے اصل فرد تک پہنچنا یا وہ اجازت لینا وہ ممکن نہیں ہوتا، تو دیکھیں شبے والے مال سے بچیں۔ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں کہ پتہ نہیں مالک کی طرف سے اجازت ہے یا کیا نہیں ہے، یا مینیجر صحیح بات بیان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو آپ پر کون سا وہ چیز لینا فرض ہے؟ ہاں، فرض نہیں ہے، لیکن حرام چیز سے بچنا ضروری ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ حرام ذریعہ آمدن آپ کا بن جائے، تو ایسی صورت میں اس چیز سے بچا ہی جائے، اس چیز کو اختیار ہرگز نہ کیا جائے۔ کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس ہیں، ہم انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا پردہ کرنے کے لیے، عورت کو پردہ کرنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے اور اس کے بغیر پردہ نہیں کر سکتی؟ کسی کو اگر شرعی پردے کی تلقین کی جائے اسلامی بہن کو، تو کئی جگہوں پر یہ آتا ہے کہ میں اپنے شوہر سے پوچھوں گی پھر جو ہے وہ میں کروں گی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پردہ کرنا یا نہ کرنا یہ شوہر کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب علیہ السلام کا حکم ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنا ہے۔ تو جب عورت کو پردہ کرنا اللہ رسول کا حکم ہے تو شوہر منع کرے جب بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ابتدا میں کہ مخلوق کی اطاعت میں خالق عز و جل کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ تو ایک حکم ہے رب کا اور ایک حکم ہے شوہر کا۔ اب خود ہی اندازہ کر لیا جائے کہ اولاً کس کے حکم کو ترجیح دی جائے گی، لازمی سی بات ہے رب العالمین کے حکم کو ہی ترجیح دی جائے گی۔ تو شرعی پردہ کرنے کے لیے عورت پر ہرگز یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے، بلکہ شوہر راضی نہ ہو، وضاحتاً صراحتاً منع کرے، جب بھی عورت پر یہی لازم ہوگا کہ وہ شرعی پردہ کرے اور بے پردگی کرنے میں شوہر کی بات کو ہرگز نہ مانے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ درود پاک اگر 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے قعدے میں ادا کر لیا تو بھول کر پڑھ لیا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟
فرضوں کے اندر یا سنت موقدہ کے اندر 4 رکعت والی ہیں تو فقط دوسری رکعت میں قاعدہ تحیات تک ہی ہے، اس کے بعد پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد بھولے سے اللہم صلی علی محمدن تک بھی پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، تو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لیجئے تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ جی مزید کالز؟ مجھے نماز کے متعلق مسئلہ پوچھنا ہے کہ امام صاحب کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، میری 1 رکعت رہ گئی ہے، اور جب امام صاحب نے اپنی نماز مکمل کی تو میں نے ان کے ساتھ ہی دونوں طرف سلام پھیر دیا، اور پھر مجھے یاد آیا کہ میری تو 1 رکعت رہتی تھی، تو اب میں کھڑا ہو رہا ہوں، تو ایسا کھڑا ہو کے اپنی رکعت پوری کر کے نماز مکمل کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ جی مزید کال؟ مظہور صلاۃ التوبہ عشاء کے وتر اور نفل کے بعد پڑھنی ہے، اور صلاۃ اللیل کب پڑھنی ہے؟ اس کا بتا دیں، بہت مہربانی ہوگی۔ جی مزید کال؟ محمد جمیل اطاری کہ ہم نے ایک باغ لیا ہوا ہے کنوں کا، تو اس میں جس ٹائم تھوڑا موٹا کنوں لگا ہوا تھا اس ٹائم ہم نے لیا تھا، تو اب اس کا عشر کے بارے میں عرض کرنی ہے مفتی صاحب سے کہ اس کا عشر ہمیں دینا پڑے گا یا ذمہ دار کو دینا پڑے گا؟ جی عشر سے متعلق سوال کیا؟ پہلا سوال ہمارا تھا کہ مسبوق نے غلطی سے بھولے سے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا اور دونوں طرف پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟ اگر مسبوق نے غلطی سے امام کے جو ہے وہ بالکل ساتھ ہی سلام پھیر دیا تو مسبوق کھڑا ہو جائے اور مسبوق کھڑے ہو کر اپنی نماز مکمل کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ مسبوق سجدہ سہو کرے گا، سجدہ سہو کر لے گا تو مسبوق کی نماز ہو جائے گی۔ دوسرا سوال کہ صلاۃ اللیل، صلاۃ التوبہ وغیرہ پڑھنے کے متعلق انہوں نے سوال کیا کہ صلاۃ التوبہ کب پڑھی جائے؟ تو صلاۃ التوبہ جو ہے وہ عشاء کے نوافل کے بعد پڑھی جائے، اور پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، وطر کے بعد بھی صلاۃ التوبہ پڑھ سکتے ہیں، یا وطر کے بعد جو آپ 2 رکعت نفل عشاء کے پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بھی صلاۃ التوبہ کی نیت کر سکتے ہیں۔ اور صلاۃ اللیل رات کے نوافل کہلاتے ہیں، تو رات کے نوافل علیحدہ نیت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی صلاۃ اللیل کی نیت کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور سوال ہمارا عشر سے متعلق ہوا کہ عشر کس کے اوپر لازم ہوگا۔ اب انہوں نے وضاحت نہیں کی کس طور کے اوپر ان سے لیا ہوا ہے، بٹائی کے اوپر زمین لی ہوئی ہے یا جو ہے وہ خاص اماؤنٹ کے اوپر لی ہوئی ہے۔ اگر تو یوں لیا ہوا ہے کہ بھئی اتنے روپے کے عوض یہ زمین جو ہے وہ میں نے آپ سے کرائے پر جو ہے وہ لے لی، کہ اس کے اندر خود ہی جو ہے وہ انہوں نے لگایا، اگایا، سب کچھ کیا، تو اگر یہ صورتحال ہے تو عشر انہی کے اوپر لازم ہوگا، یعنی جو کاشتکار ہے اسی کے اوپر عشر لازم ہوگا۔ لیکن انہوں نے سوال جو ہے وہ باغ سے متعلق کیا۔ باغ کی یہ صورتحال شاید نہیں ہوتی، گندم وغیرہ کے جو کھیت ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے کہ خود اگایا جاتا ہے، باغ کے درخت تو پہلے سے ہی جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر تو جو بھی آمدن کے ذریعے سے، یعنی یہ پھل آنے کے بعد باغ بیچا گیا تو اس میں جو بھی آمدن ہوئی وہ تو پھلوں کے ذریعے سے ہو گئی، تو اس کے اوپر عشر جو ہے وہ اصل مالک کے اوپر ہی لازم ہوگا۔ یہ تو گویا کہ باغ کے پھل خریدنے والے ہیں، تو پھل انہوں نے خرید لیے تو یہ پھل کے مالک ہو گئے۔ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے ہم جا کے دکان سے پھل خریدتے ہیں تو انہوں نے وہاں سے پھل خرید لیے، تو ان پر عشر نہیں ہوگا، بلکہ عشر اصل زمیندار جو مالک ہے جس کا وہ باغ ہے اس کے اوپر لازم ہوگا، آئے گا کہ اس کے درختوں سے جو اس کی جو پیداوار ہوئی ہے اس کے اوپر عشر لازم آ رہا ہے۔ بہرحال یہاں پر باغ کے معاملے میں مزید تفصیل بھی ہے کہ پھل چھوٹے سے تھے اس وقت خریدا، تو اب اس کے بعد اس کو روک کر رکھنا کہ جناب والا اس کو اس وقت تک روک کر رکھیں گے جب تک کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ روک کر رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس میں تفصیل ہے، اس کے لیے دارالفتاح اہل سنت فون پر رابطہ فرما لیں۔ جی مزید کالز؟ میرا دارالفتاح اہل سنت سے یہ سوال ہے، کیا دوران اجارہ نوافل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی فرمائی مزید کال؟ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں ایک دکاندار ہوں، کرانہ اسٹور والا بزنس کا کام کرتا ہوں، اور کمپیوٹر بھی میرے پاس ہے، اور کمپیوٹر کے 500 روپے میں ڈیلی کا کماتا ہوں، اور کمپیوٹر کی کمائی سے 500 بچ جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے کہ گانے بھرتا ہوں اور نہ جائز ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ بزنس کا کام ایک
1-2 لاکھ روپیہ لے لیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جنس کا جو ریٹ بھاؤ چل رہا ہے اس کے لیے مطلب یہ جنس کا بھاؤ مطلب 1600 روپیہ ہے، تو جو جب جنس پوری ہو جائے گی آپ کو تو پیسے ٹھیک ہے، تو جب آپ کے پیسے کھوٹ جائیں گے تو جو ریٹ ہوگا جنس کا اس کی طرف سے پیسے مکمل کر دینا، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جی مزید کال۔ اشفاق کیا بول رہا ہوں، ایک سوال ہے میرا کہ اگر کوئی بیوی ہے تو اس کو کہتی ہے کہ تقریباً شادی کو 20-25 سال ہو گئے نا، تو وہ اگر کہے گی کہ میں اس کے بعد 6 بچے بھی ہو گئے، 3-4 بچیاں ہو گئی، وہ جوان ہو گئی ہیں، ابھی وہ کہتی ہے کہ میں قرآن پہ کہتی ہوں تو میرا بھائی ہے، تو اس میں نکاح رہتا ہے کہ نکاح ٹوٹ گیا؟ یا جی پہلا سوال دوران اجارہ نوافل سے متعلق۔ دوران اجارہ نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے مالک کی اجازت کے بغیر، سیٹ کی اجازت کے بغیر، لہٰذا سیٹ کی اجازت ہوگی تو ہی نوافل پڑھ سکتے ہیں ورنہ اجازت نہیں ہے۔ اب اجازت 2 طرح ہو سکتی ہے، ایک تو صراحتاً وضاحتاً اور ایک ہے دلالتاً کے انڈرسٹوڈ ہے اور سیٹ جو ہے وہ منع نہیں کرتا۔ جیسے عموماً ہمارے ہاں دیکھ لیں کہ ظہر کی نماز آتی ہے تو وہ وقفہ ہی ہوتا ہے، طعام اور نماز دونوں کا وقفہ ہوتا ہے، تو اس وقفے کے اندر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ بھئی 1 گھنٹے کا وقفہ ہے، کھانا کھائیں نماز پڑھیں۔ یوں ہی عام اگر نمازوں کا وقفہ ہے اس کے اندر جو نماز کے ساتھ کے ہی نوافل ہوتے ہیں، جیسے مغرب کے ساتھ کے 2 نفل ہو گئے یا عصر سے پہلے کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہو گئیں، تو اس کے اوپر عموماً اعتراض نہیں ہوتا، تو وہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ ہاں جہاں اعتراض ہوگا تو وہاں پر پھر اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ویسے کوئی جناب دن میں جو ہے وہ نوافل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے یا ڈیوٹی ٹائم میں اشراق چاشت وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہرحال پھر مالک کی جانب سے اجازت ہونا ضروری ہے، ورنہ کٹوتی کروا کر ہی پڑھے گا، اور کٹوتی کروانے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی تو کٹوتی کروا کر بھی بہرحال اجازت نہیں ہوگی کہ مالک کے کام میں نقصان آئے گا، یا اس کو جو آپ نے اپنا وقت بیچا ہوا ہے وہ وقت جو ہے وہ آپ پورا اسے نہیں دے رہے، تو اس اعتبار سے گناہ بھی ہوگا۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ